اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام میٹرز ڈیلے ہو جائے، نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں آج کے بعد. آپ کی دعاؤں میں آپ ڈیلے چاہتے ہیں، نماز ڈیلے کرنا شروع کر دیں. آپ کی شادی میں ڈیلے چاہتے ہیں، ان فائنڈنگ the right spouse for yourself، نماز میں ڈیلے کر لیں. if you want money to be delayed، جاب چاہتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں ملی، اب باقی سالوں میں نہ ملے، ڈیلے یور صلاح. ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی، ڈیلے یور صلاح. if you want health to be delayed then delay your salah. if you want financial security to be delayed، delay your salah. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں، تو never ever miss your salah and delay your salah. جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے. اب میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی، پھر یہ اگلا کھانا نہ کھا پاتا. موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے. صلاح از یور لائف لائن. جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے 100 سے زیادہ دفعہ سے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور احادیث میں تو بے شمار. قرآن آپ کھولیں 2nd پیج پہ سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا، مسجد جاتے ہوئے زینت اختیار کرنا. چلے آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے لیکن نماز ٹائم پہ پڑھے تو صحیح. اب قرآن میں بھرا ہوا ہے ذکر نماز، شاید کوئی پیج اس میں نماز کا ذکر نہ ہو. اور پھر آخر میں آپ سورہ کوثر کھولتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی دیں. واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے. اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ایکٹیونیس ہوگی. وہ تو لیتھارجی سے اور ڈپریشن سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص. شیطان گردن کے پیچھے 3 نوٹس لگاتا ہے. جب انسان حدیث کے مطابق، آتھینٹک حدیث، جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی. امیجن جو شخص فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے، 10 بجے اٹھ رہا ہے، 7 بجے اٹھ رہے ہیں، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اس کی زندگی میں کیا خیر اور برکت، اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ. اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا. یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکار ہے وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو اختلاف کسی کا، جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا. تو اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جائے جائے. اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، جو اختلاف ہے وہ ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے. دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے، بڑا گناہ گار ہے. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں علماء، ایک گروپ آف علماء اسکالرز، بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے تو فاجر ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، بدبخت انسان ہے. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. یا رب مجھے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو ایسا لوزر نہ بنانا. محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب اس ایریا میں آئے تھے نا، سب کانٹیننٹ کو فتح کیا تھا انہوں نے، اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو ہمارے گریٹ 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 گرینڈ فادر نے اسلام قبول کیا تھا، تو آج ہم مسلمان ہیں. اور انہوں نے کتنی قربانی دی تھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے.
ہمیں معلوم نہیں اس بات کا. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو نماز مس کرے گا فجر کی, جو عشاء نہیں پڑھے گا, جو کبھی کبھی اثر اسکپ کر دیا کرے گا, ان کو یقین ہے کہ میری اولاد ایسے ہو سکتی ہے جو نماز نہ پڑھے. نماز کو مس کرنا تو انسان, ایک مسلمان امیجن نہیں کر سکتا نا. یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے نا, جس نے نہیں دیکھی وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا, اور جس نے نماز پڑھنے کی میں لذت کو نہیں دیکھا وہ نماز پڑھنے کو پھر مس بھی نہیں کرتا. نماز میں ایک ایڈکشن ہے, ایک لذت ہے, ایک نشہ ہے جو مسلمان کو نصیب ہوتا ہے. بٹ میں اور آپ کیسے ہیں, ہمیں کب نصیب ہوا؟ ہم تو بس سر سے اتارنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابو عامر ابن اعلیٰ نماز پڑھا رہے تھے, وہ اکثر نماز نہیں پڑھا رہے تھے رحمہ اللہ. تو ایک دفعہ نا مجبوری میں کسی سب نے ان کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھائیں. تو ان نے پیچھے مڑے, جیسے حرم کے امام ہیں اور جو امام نماز پڑھا تو کہتے ہیں نا استو واعتدلوا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا استو, سیدھے ہو جاؤ, اسٹریٹ اپ, اسٹریٹن یور لائنز. تو وہ بے ہوش ہو گئے. ان کو اگلے دن ہوش آیا, اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے, آتھینٹک واقعہ ہے, انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا نا سیدھے ہو جاؤ, تو مجھے خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ اے ابو عامر, تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے, تو لوگوں کہہ رہا سیدھا ہو جاؤ. واٹ پوزیشن ڈو یو ہیو ٹو کال پیپل بی اسٹریٹ ان لائنز وین یو ور ناٹ اسٹریٹ ان فرنٹ آف می. حالانکہ وہ اتنے نیک لوگ تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے. میں اور آپ, ہم کتنے ٹیڑھے ہیں اللہ کے سامنے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں, ہماری پبلک لائف کیسی ہے, ہمارے دوستوں کے ساتھ کنورسیشنز کیسی ہیں, ہمارے واٹس ایپ چیٹس اور انسٹاگرام کے ڈیمز کیسے ہیں. عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے کہ جو پرندے اوڑے ہوتے نا دور بیٹھے ہیں, اتنی دیر سے ایک اسٹیٹکنس وہ دیکھتے تو پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. دس از اے پیس آف راک اور اسٹیم آف ٹری. اور جب وہ گھر میں آتے تو سب ان کے آنے سے خاموش ہوتے کہ ایک سائلنس, ایک روپ تھا ان کا. تو گپ شپ لگاتے, ہنسی مذاق کرتے, سب بات کرتے. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو لوگ گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے, ان کی فیملی والے, ان کی بیوی بچے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں رہا. ناؤ ہی از ڈسکنیکٹ, ہی کینٹ لسن ٹو اس. اس کا تعلق ابھی الملک الجبار اللہ رب العالمین سے ہو گیا ہے. میں اور آپ, ہم نمازوں میں ہر چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے, ہر چیز کو ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں.